بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب اللہ کے محبوب کا پارٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 24 سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دور سے مکہ کی معاشرت تک جو عمومی شعور منتقل ہوا، اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکہ کے لوگ انسانی شعور کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور شعور انسان کے ارتقاء کی تکمیل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں ایک اجلی قربانی پیش کی گئی، جس سے بیت اللہ شریف کے غلاف نے آگ پکڑ لی اور اس کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جب تک جلی ہوئی دیواروں کو مسمار نہ کیا جائے، نئی بنیادیں رکھ کر تعمیر شروع نہیں کی جا سکتی۔ مکہ کے تمام سردار اور بڑے بڑے عمرا اور روسا جمع ہوئے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، لیکن کسی ایک آدمی میں بھی اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار منہدم کر سکے۔ ہر آدمی اس بات سے خوفزدہ تھا کہ اگر ان دیواروں کو گرایا گیا تو تباہی اور مصیبت آ جائے گی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے نیچے ایک تہخانہ موجود تھا، جہاں لوگ نظر و نیاز کے لیے سونا اور سکے ڈال دیتے تھے۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ زر و جواہرات کے ڈھیر پر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا رہتا ہے۔ مشہور ہے کہ جہاں سونا اور خزانے ہو، وہاں اژدہا آ جاتا ہے۔ خانہ کعبہ میں آگ اور دیوار گرنے سے وہ اژدہا باہر آ کر بیٹھ گیا، اور اس اژدہے کو اب مارنے کے لیے خوف و ہراس پھیل گیا کہ اگر اس اژدہے کو مارا گیا جو خانہ کعبہ میں حفاظت کرتا ہے اور اس کے خزانے کی حفاظت کرتا ہے، تو ادبار آ جائے گا۔ اور اژدہا اسی لیے زندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر نہیں چاہتے۔ پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس اژدہے کو اٹھا کر آسمان کی وسعت میں گم ہو گیا۔ اب اہل مکہ کے ذہن میں یہ نئی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر چاہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ برقرار رہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے دیواروں کو توڑنا پریشانی کا باعث ہوگا۔ پھر ایک بزرگ آگے بڑھے اور بہت محتاط انداز میں خانہ کعبہ کی دیوار پر کدال کی 2-3 ضربیں لگائیں اور واپس آ کر کہا کہ اب ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو گرانے سے ناراض ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا گھر دوبارہ بنایا جائے۔ رات بھر انتظار کیا گیا، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ چنانچہ لوگوں نے کدال سے دیواریں گرا دی اور زمین صاف کر کے دوبارہ بنیادیں کھودی گئیں۔ بنیاد کی تیاری میں ایک بڑا اور سخت پتھر آیا تو یہ اتفاق رائے ہوا کہ یہ وہ بنیاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے رکھی تھی۔ لہٰذا اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی ہوں گی اور تعمیر مکمل ہوگی تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب دیوار میں حجر اسود کون رکھے۔ قبیلوں کی برتری سامنے آ گئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود رکھنے کی سعادت اسے حاصل ہو۔ اس پر ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا اور تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں۔ تب اللہ کے ایک نیک اور بزرگ بندے نے یہ تجویز پیش کی کہ خانہ کعبہ میں خون ریزی اور قتل و غارت سے بچنے کے لیے ایسا کریں کہ جو شخص صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اور وہ اس تنازع کا جو بھی فیصلہ کرے، سب اس فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ اگلی صبح خانہ کعبہ میں جو ہستی سب سے پہلے داخل ہوئی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ کو دیکھ کر لوگوں میں شور مچ گیا
کہ امین آ گئے، امین آ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس تنازع کا علم ہوا تو آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے درمیان میں سنگ اسود رکھا اور فرمایا کہ یہاں جتنے بھی قبیلوں کے سردار یا نمائندے موجود ہیں وہ سب مل کر اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ جب ان لوگوں نے چادر کو اٹھایا تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر اٹھا کر دیوار پر لگا دیا۔ اس واقعے سے رسول اللہ کے متعلق لوگوں کے دلوں میں بحیثیت امین جو عزت و احترام تھا وہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ نے انہی لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا اور اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی تو سب مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جب مبعوث فرمایا تو شعوری اعتبار سے انسان انتہائی پست اور پسماندہ حالت میں تھا۔ اہل مکہ کی ذہنی پسماندگی اور شعوری پستی کی حد پر غور فرمائیں کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تو اتنی عظمت تھی کہ وہ دیوار پر کدال نہیں مارنا چاہتے تھے، لیکن جب خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر ہو گیا تو ذہنی پستی اور شعوری پسماندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے خانہ کعبہ میں دوبارہ بت رکھ دیے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت تک توحید کے لیے نوع انسانی کا شعوری ارتقا کچھ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے وہاں کئی دن قیام فرماتے اور اپنے ساتھ خورد و نوش کا سامان لے جاتے تھے۔ اگرچہ یہ سلسلہ سارے سال جاری رہتا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل مسلسل 5 سال تک رمضان المبارک کے پورے ماہ غار حرا میں قیام فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر فرماتے تھے۔ کائنات کیسے تخلیق ہوئی؟ آسمان، سورج، چاند اور زمین کیا ہے؟ کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ آدمی پیدا کیوں ہوتا ہے اور بالآخر مر کیوں جاتا ہے؟ ان امور پر غور و فکر اور ان کے اندر کار فرما اللہ تعالیٰ کی انوارات کا عرفان حاصل کرنا غار حرا کی سنت ہے، کیونکہ اس وقت تک نماز و عبادت فرض نہیں ہوئی تھی۔ غار حرا جبل نور میں واقع ہے۔ یہ بڑی پرمسرت اور حیرت انگیز بات ہے کہ عربی میں حرا ریسرچ یا تحقیق کو کہتے ہیں، جبکہ جبل نور کا مطلب روشنی کا پہاڑ ہے اور پہاڑ سے مراد لامحدود وسعت ہے۔ اس طرح جبل نور میں غار حرا تشریف لے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا میں لامحدود روشنی تلاش کرنے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جب 5ویں سال رسول اللہ کی تحقیق و تلاش عروج پر پہنچ گئی اور رسول اللہ کا ذہن مبارک نقطۂ وحدانیت میں جذب ہو گیا، یعنی جب رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے علاوہ کوئی تصور باقی نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کریم کے نام سے جس نے تخلیق کیا، خلق الانسان من علق، اور تخلیق کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے۔ رسول پاک نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور رسول اللہ کو سینہ مبارک میں گرمی اور حدت محسوس ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرا، پڑھیے۔ رسول اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ رسول پاک نے پھر فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
तीसरी बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी शिद्दत के साथ रसूलुल्लाह को अपने सीने के साथ लगाकर भेजा और जज़ब करने की कोशिश की और कहा, इकरा, पढ़िए। गारे हिरा में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से वही और नबूवत लेकर आए और रसूलुल्लाह अल्लाह ताला के कलाम से मुस्तफ़ीज़ हुए। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने अल्लाह की वहदानियत की दावत दी तो अहले मक्का ने महदूद शऊर की बिना पर तौहीद को कबूल नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह को अजियत और तकलीफ पहुंचाई, आपका बाइकआउट किया, हत्ता कि रसूलुल्लाह को मक्का से हिजरत करना पड़ी। रसूलुल्लाह की उम्मत की हैसियत से उम्मत मुसलमा पर लाजिम है कि गौर व फिक्र की तालीमात और सुन्नत पर अमल पैरा होकर शौरी इर्तिका और जहनी वुसअत हासिल करे। गारे हिरा की सुन्नत उम्मत मुसलमा के लिए इस बात का पैगाम है कि बातन में मौजूद अनवारात और रोशनियों को तलाश करके उनके अंदर तफक्कुर किया जाए। जिस कौम से तहकीक, तलाश और इजादात निकल जाती हैं वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। इल्म उम्मत मुसलमा का विरसा है। मुसलमान अमल से दूरी के नतीजे में तबाह बर्बाद हैं। इसका मतलब कि मुसलमानों ने इल्मी तौर पर शौरी इर्तिका हासिल करने की बजाय तनज़ली और तबाही इख्तियार की है। इल्म की मीरास हासिल करके इज्जत व आबरू से ज़िंदगी बसर करने और बहसियत उम्मत अरूज हासिल करने के लिए हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि कहीं अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह से हमारा ताल्लुक सिर्फ ज़बानी और कलामी तो नहीं रह गया। रसूलुल्लाह से मोहब्बत और अकीदत का अमली तकाजा है कि हम आपकी गारे हिरा की सुन्नत पर अमल करते हुए आपकी मोहब्बत और गौर व फिक्र को अपने अमलो किरदार का हिस्सा बनाएं। रसूलुल्लाह अपनी उम्मत में इल्मी और शिका देखना चाहते हैं। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गौर व फिक्र की तर्ज फिक्र को अपना लेंगे तो रसूलुल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेंगे। दावत व तबलीग और अज़ियत व तकालीफ सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने बेशुमार आलमीन बनाए, कायनात में बेशुमार महलूकात तहलीक की और उन्हें एक निज़ाम के ज़रिए एक दूसरे की खिदमत के लिए पाबंद किया और उसके बाद कायनाती निज़ाम को कायम रखने के लिए अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। उम्मत मुसलमा को इस तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह ने दीन को फैलाने के लिए कितनी अज़ियतें और तकलीफ बर्दाश्त की। सीरत तैयबा के इस पहलू का मुताला करके इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होता है ताकि मुसलमान अल्लाह ताला की वहदानियत का परचम हिम्मत और हौसला के साथ में। तारीख शाहिद है कि रसूलुल्लाह के जानिसारों ने अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए अपनी जान और माल कुर्बान किया। रसूलुल्लाह ने बजाते खुद हिम्मत और हौसला की चट्टान बनकर मुस्तकिल मिजाजी से तौहीद का पैगाम आम करने के लिए नाकाबिले बयान हालात का मुकाबला किया। मैंने रसूलुल्लाह की हयात मुबारका के इस हिस्से का बहुत गौर व फिक्र से मुताला जिसमें आपने इस्लाम की तबलीग और अशात के लिए अजियत और तकलीफ बर्दाश्त की। आइए पैदाइश से लेकर वसाल तक हयात मुबारका पर गौर करें। पैदाइश से पहले वालदे मोहतरम का इंतकाल हो गया। चंद साल बाद वालदे माजिदा इंतकाल फरमा गई। उसके बाद दादा भी इस दुनिया से चले गए। ये सदमात क्या कम थे कि अहले खानदान ने बेशुमार अजियतें पहुंचाई। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, हत्ता कि आपका बाइकआउट कर दिया गया। मुशरिकीन मक्का ने जब रसूलुल्लाह के मिशन को कामयाब होते देखा तो उन्होंने कुरैशी मक्का के चीदा सरदारों की मुशावरत से एक जमात बनाई और इन कुरैशी सरदारों ने तय किया रसूलुल्लाह और उन पर ईमान लाने वालों पर इतना ज्यादा जुल्म व तशद्दुद किया जाए कि वो हमारे रास्ते से हट जाएं।
طائف کے سفر میں دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اپنے رشتہ دار کے گھر قیام کرنا چاہا تو انہوں نے مہمان نوازی کی بجائے طائف کے شعبدے، غنڈے اور بدماش آپ کے پیچھے لگا دیے، اور ان لوگوں نے رسول پاک کو اتنے پتھر مارے کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئیں۔ رسول اللہ کو عطا کردہ روحانی علوم کے متلاشی افراد کے لیے ضروری ہے کہ سیرت طیبہ کو بار بار پڑھیں اور اس بات پر تفکر کریں کہ رسول اللہ نے شرک کو ختم کرنے، توحید کا پرچار کرنے اور کفار کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے کیسی کیسی تکالیف برداشت کر کے اللہ کے مشن کو عام کیا۔ مسلمان جب رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس پر غور کریں گے اور رسول اللہ کے اخلاق حسنہ اور سنت پر خلوص نیت، اتحاد اور یگانگت اور تفرقہ سے بالا تر ہو کر عمل پیرا ہوں گے تو انہیں قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاون ملے گا۔ رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے جرأت مندانہ اقدام اٹھانے، دل شکستہ حالات کا سامنا کرنے اور مخالفین کے الزام تراشی کو نظر انداز کرنے اور بلا تفریق لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ ایک عرب مسلمان جیسے بھی ہیں رسول اللہ پر جان سے فدا ہیں اور رسول اللہ کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی محبت مسلمانوں کے قلوب میں داخل کی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کی محبت کا اظہار صرف زبانی کلامی ہے، جبکہ رسول اللہ نے ہر عمل خود کر کے دکھایا ہے۔ مسلمانوں میں دعا کا ایک محسوس فہم پیدا ہو گیا ہے، وہ صرف اور صرف دعا کرنے اور کسی بزرگ سے دعا کرانے تک محدود ہو گئے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو رسول پاک نے دعا کے ساتھ عمل بھی کیا۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 افراد تھے، جبکہ دوسری طرف 1000 مسلح افراد تھے۔ آپ نے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعا نہیں کی، بلکہ میدان جنگ میں جا کر یہ دعا فرمائی، یا اللہ جو کچھ میں لا سکتا تھا لے آیا، اب ہماری مدد کر۔ رسول اللہ نے عملی مظاہرے کے بعد جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 313 افراد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے۔ یہ سوچنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کا عملی مظاہرہ کریں اور پھر درود و سلام کے ساتھ رسول اللہ کی نسبت اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ صرف دعا بے عملی کا مظاہرہ ہے۔ امت مسلمہ میں سے عمل نکل گیا ہے، عملی زندگی کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے اور بے عملی سے انتشار پیدا ہوا ہے۔ انتشار سے اختلاف بڑھا اور فرقے بن گئے۔ فرقے اس لیے بن رہے ہیں کہ عملی مظاہرہ کم سے کم ہو گیا ہے۔ جب ہم عملی مظاہرے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھکتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب بحیثیت امتی رسول اللہ کی عملی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو تکالیف برداشت کی ہیں ہم ان تکالیف کا تصور کریں اور رسول اللہ کے معین کردہ راستے پر پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ قائم رہیں۔ غزوہ بدر میں فتح عمل و دعا کی براہ راست تعلق کی ایک عظیم و شان مثال ہے۔ عمل کے بعد دعا کے نتیجے میں کامیابی قانون فطرت کے تحت ایک آفاقی حقیقت بن جاتی ہے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نسبت عملی طور پر امت مسلمہ کو منتقل ہوئی ہے، جو دور جدید کے مسائل اور مشکلات میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس امر کے اعادہ کے لیے غزوات کے واقعات شامل کتاب کیے جاتے ہیں۔
غزوہ بدر۔ مکہ میں مشرکین کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد تھے۔ نقل و حمل اور بود و باش کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ نصرانی، مجوسی اور لادین سب کو اجازت تھی کہ وہ مکہ میں جب چاہیں آئیں اور سکونت اختیار کریں یا واپس چلے جائیں۔ خانہ کعبہ میں ایک بت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھی منسوب تھا۔ اس طرح مذہب ہر شخص کا ذاتی اور انفرادی معاملہ تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جب مکہ میں شخصی آزادی تھی تو مکہ کے عمرہ، روسا اور صاحب اختیار اسلام کے کیوں مخالف ہوئے؟ انہوں نے توحید کی دعوت سے دستبردار ہونے کے لیے رسول اللہ کو زر و جواہرات، خوبصورت خاتون سے شادی اور بادشاہت کی پیشکش کی، اور جب ان کی پیشکش قبول نہیں کی گئی تو مکہ کے متولی اور کرتا دھرتا رسول اللہ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ بھرپور مخالفت کے باوجود جب رسول اللہ نے اس عزم کا اظہار فرمایا کہ اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ پر چاند، میں پھر بھی اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاتا رہوں گا، تو مکہ کے صاحب اختیار اور حکمران مایوس ہو گئے۔ ہر سطح پر کوشش کی گئی اور سفارتی ذرائع اختیار کیے گئے کہ مسلمان کہیں سکون سے نہیں رہ سکتے۔ صاحب اقتدار یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے باسی، جن کے بقول ان کے مذہبی آزادی حاصل تھی، مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ عربوں کی روایات میں آقا و غلام، کنیز و مالک، غریب اور امیر کا امتیاز، فخر و مباحات اور کبر و نبوت کا اظہار، قتل و غارت گری اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا اعلیٰ اقدار سمجھی جاتی تھیں، اور ان خاندانی روایات کو قائم رکھنے کے لیے مردوں کی فصل رکھی جاتی تھی۔ اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام محکوم وزیر دست اور غلام و کنیز کی پشپناہی کرتا ہے، اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام محکوم و زیر دست اور غلام اور کنیز کی پشپناہی کرتا ہے، معصوم جانوں کے قتل سے روکتا ہے، تو انہیں اپنا اقتدار خطرہ میں نظر آیا۔ ابو جہل اور دوسرے وڈیروں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اسلام چونکہ انسانیت کا تحفظ کرتا ہے، افلاس سے کچلے ہوئے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلاموں کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، جس سے ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا، ہمارے محلات مسمار ہو جائیں گے، ہم اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے، اور چند ہاتھوں میں سمٹا ہوا اقتدار عوام میں چلا جائے گا تو وہ اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ طبقاتی تقسیم اور خود ساختہ معاشرتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے داعی اسلام کے مخالف ہو گئے۔ کفار مکہ نے تمام تر پیشکش میں ناکامی اور مظالم ڈھانے کے بعد رسول اللہ سے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے حتیٰ کہ ہم تمہیں برباد کر دیں گے یا تم ہمیں برباد کر دو۔ رسول اللہ نے قریش کے مظالم کو حد سے متجاوز دیکھ کر مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ رسول اللہ نے خود ابھی تک ہجرت کا ارادہ نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خداوندی کے منتظر تھے۔ قریش نے دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ نکل گئے ہیں اور مدینہ میں مسلمانوں کی ایک معقول تعداد جمع ہو گئی ہے جس کی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ دین کے بانی کا خاتمہ کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے سے چلے جائے تو پھر ان کے نئے مذہب کا مقابلہ بہت دشوار ہو جائے گا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے سردار ابو جہل کی اس رائے پر متفق ہوئے کہ ہر قبیلے سے ایک شمشیر زن منتخب کر کے رسول اللہ پر ایک ساتھ اس طرح وار کیا جائے کہ آپ کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو ہجرت کا حکم مل گیا، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفیق سفر منتخب کیا
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ وہ اگلی صبح اہل مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ مکہ سے 4 میل کے فاصلے پر کوہ سور کی ایک غار میں تشریف لے گئے اور وہاں سے 3 دن کے بعد مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ کے صاحبان اقتدار اور بااثر سردار جب رسول اللہ کو قتل کرنے کی کوشش میں ناکام رہے تو انہوں نے مدینہ کے بااثر سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا: تم نے ہمارے آدمیوں کو پناہ دی ہے، تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم تم پر حملہ کر دیں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ قریش مکہ کی خوشحالی کا دار و مدار ملک شام کے ساتھ تجارت پر تھا۔ شام جانے والی شاہراہ مدینے کے قریب سے گزرتی تھی۔ اسلامی مملکت نے جب روز افزو ترقی کی تو رسول اللہ نے قافلوں کی چیکنگ کا حکم صادر فرما دیا۔ اہل مکہ شام جانے والی شاہراہ کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ ماہ ربیع الاول 2 ہجری کو قریشی سردار قرز نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا۔ رسول اللہ اور مسلمانوں کے مویشی ہانگ کر لے گیا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے تعاقب کر کے مویشی واپس لے لیے، لیکن قرز بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جمادی الثانی کے آخری دنوں میں رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن جہش کو 12 مہاجرین کے ہمراہ نہلا کی جانب ایک خفیہ مہم پر بھیجا اور عبداللہ بن جہش کو سربند ہدایت نامہ دے کر فرمایا کہ اسے 2 روز بعد کھولنا اور اس کی تعمیل کرنا، لیکن تعمیل میں کسی ساتھی کو مجبور نہ کرنا۔ 2 روز بعد جب ہدایت نامہ کھولا گیا تو اس میں تحریر تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نہلا، وہاں پر جاؤ اور قریش کے حالات کا پتہ چلاؤ۔ یہ خفیہ مہم ایک جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن اس ہدایت میں حملہ، قتل یا لڑائی کا حکم نہ تھا، صرف اور صرف سراغ رسانی مقصود تھی۔ عبداللہ بن جہش ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے تو اتفاق سے ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے موقع پا کر قافلہ پر حملہ کر دیا اور قریش کے ایک مقتدر حلیف عمرو بن الحضرمی کو قتل اور دیگر افراد کو بمائے سامان گرفتار کر لیا۔ اس دن رجب کی 1 تاریخ ہو گئی تھی۔ اور مسلمان جمادی الثانی کے خیال ہی میں تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ رجب کا ماہ عرب میں لڑائی کے لیے حرام تھا۔ یہ واپس مدینہ منورہ لوٹے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار کر کے فرمایا: میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ ماہ رجب میں اس خون ریزی پر قریش مکہ سخت مشتل ہو گئے۔ مسلمانوں پر حملے کے لیے کفار مکہ کے تمام قبائل اور روسا پر مشتمل 1000 کا لشکر جرار 100 گھوڑوں، 700 اونٹوں اور اسلحہ سے لیس ہو کر 6 رمضان المبارک 2 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا اور 16 رمضان المبارک کو میدان بدر پہنچا۔ رسول اللہ کی سپہ سالاری میں 12 رمضان المبارک 2 ہجری جو 313 مجاہدین پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور 16 رمضان المبارک کو وادی بدر کے نزدیک پہنچا۔ ان میں 77 مہاجرین، 236 انصار تھے اور ان کے پاس صرف 3 گھوڑے، 17 اونٹ، 6 تلواریں اور 8 زرہ بند تھی۔ اور ان کے پاس صرف 3 گھوڑے، 17 اونٹ، 6 تلواریں اور 8 زرہ بند تھیں۔ بدر کے میدان میں جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا وہ ریگستانی علاقہ تھا اور اس جگہ پانی موجود نہ تھا۔
جس طرف مشرکین کا لشکر تھا وہاں پانی بھی تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کنویں کھود لیے تھے۔ نصرت عیزدی مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ پوری وادی جل تھل ہو گئی۔ جس ریت میں مجاہدین کے پیر دھنستے تھے وہ جم گئی، جبکہ کفار کی جگہ پر کیچڑ بن گیا اور زمین دلدل کی طرح ہو گئی۔ مبارزت میں مجاہدین کا پلہ بھاری رہا اور عام لڑائی شروع ہوگی۔ جب رسول اللہ نے دونوں لشکروں کو باہم دست و گریبان دیکھا اور کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت ملاحظہ فرمائی تو خیمے میں دعا اور مناجات کی۔ اس وقت خیمے میں حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔